السلام علیکم۔ آپ سب سے ایک گزارش کرتا چلوں کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ایک پڑھی لکھی بیوی اور اس کا ان پڑھ شوہر۔ میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی اور میں ایک پڑھی لکھی ہوں۔ میرے شوہر کا نام عمر ہے اور مجھے عمر سے بدبو آتی تھی۔ میں اس کو پسند نہیں کرتی تھی اور میں خدا سے دعا کرتی تھی کہ اے میرے خدا، یا تو عمر کو مار دے یا پھر میری عمر سے جان چھڑوا دے۔ سچ بتاؤں تو میں اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی جو خوبصورت بھی ہو اور پڑھا لکھا ہو اور اچھا کھاتا ہو، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے میری شادی عمر سے ہو گئی، جو ایک بدصورت اور ان پڑھ انسان تھا۔ عمر ایک غریب لڑکا تھا، اس کا کام اچھا نہیں تھا، وہ مزدوری کے علاوہ کچھ نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میں جان بوجھ کر عمر سے لڑائی کر کے میکے چلی گئی۔ جب امی ابو نے پوچھا کیا ہوا ہے تو میں نے جھوٹ بولا کہ عمر مجھے خرچہ نہیں دیتا۔ تو میرے والد نے کہا، بیٹا عمر ایک اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں کیوں خرچہ نہیں دیتا؟ بس پھر میرے والد نے عمر کو بلایا اور کہا، تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ تو عمر نے جواب دیا کہ میں جو بھی کماتا ہوں اس میں سے گھر کا سارا خرچہ نکال کے جو باقی بچتا ہے وہ میں شہزادی کے ہاتھ پہ رکھتا ہوں۔ میرے والد نے کہا کہ اچھا، تم میری بیٹی کو 30,000 روپے ہر مہینے خرچہ دو گے؟ تو اس پر عمر پریشان ہو گیا کیونکہ اس کا اتنا کام نہیں تھا، لیکن پھر بھی عمر نے خرچہ دینے کی حامی بھر لی اور میرے والد مجھے عمر کے ساتھ گھر بھیجنے لگے۔ تو اس وقت مجھے عمر پر بہت غصہ آیا اور میں نے دل میں کہا کہ اچھا تم گھر چلو، میں تمہارا کیا حال کرتی ہوں۔ میں عمر کے ساتھ گھر واپس آ جاتی ہوں۔ اگلے دن عمر کام پہ چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد میں بھی اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ کرنے چلی جاتی ہوں۔ راستے میں اچانک نظر عمر پر پڑتی ہے۔ عمر سخت گرمی میں مزدوری کر رہا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور پاؤں میں جوتی ٹوٹی ہوئی تھی اور پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ عمر میرے سامنے تھک کر ایک جگہ پر بیٹھ کر کچھ کھانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہاں پر موجود ایک شخص عمر کو کہتا ہے، اٹھو کام کرو، بیٹھ کیوں گئے ہو؟ یہ سب دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمر سب کچھ میرے لیے کر رہا تھا اور میں شاپنگ کیے بغیر گھر واپس آ گئی۔ میں گھر واپس آ کے رونے لگ گئی۔ مجھے اس دن احساس ہوا کہ عمر میرے خرچے پورے کرنے کے لیے کتنی مشکلات سے گزرتا ہے اور میں اس کو گھر میں کھانا تک نہیں دیتی اور نہ اس سے ٹھیک سے بات کرتی ہوں۔ اس دن میں بہت شرمندہ تھی۔ میں پڑھی لکھی ہو کے بھی اپنے شوہر کو نہیں سمجھ سکی۔ عمر پلاؤ شوق سے کھاتا تھا، میں نے اس کے لیے پلاؤ بنایا۔ جب عمر گھر آیا تو سیدھا کچن میں چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ پلاؤ بنا ہوا تھا تو وہ بہت خوش ہوا اور کھانا لے کر میرے پاس آ کے بیٹھ گیا اور کہا، 1 سال بعد پلاؤ کھا رہا ہوں۔ عمر کی آنکھوں میں تھکاوٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ عمر کھانا کھانے کے بعد 30,000 روپے مجھے دینے لگا تو میں پھر رونے لگی۔ کھانا کھانے کی بجائے عمر کے ہاتھ پاؤں چومنے لگ گئی۔ میں نے کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ عمر حیران تھا کہ آج اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، اگر یہ تھوڑے ہیں تو اور بھی لا دوں گا، لیکن مجھے چھوڑ کر نہیں جانا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں نا۔ میں نے عمر سے کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے اور میں اب کبھی تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔